أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل الإنسان على نفسه بصيرا ولو ألقى معاذيرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. مل کر درود پاک پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نبی اللہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اللہ تبارک و تعالی وجل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ وتم برہانہ کی حمد و ثنا کے بعد آقا دو جہاں نور مجسم شفیع معظم جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد اسلام کے غیور اور ملت اسلامیہ کے بزرگوں نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کے اندر ایک طاقت رکھی ہے جسے ہم ضمیر کی آواز کہتے ہیں. یہ ہر انسان کے اندر ہے اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ بھی طاقت بخشی ہے، یہ قوت دی ہے، یہ عقل دی ہے کہ بچہ چھوٹا ہو تو وہ اپنی ماں کے علاوہ کسی کا دودھ نہیں پیتا، حالانکہ اس کو اس کی پہچان بھی نہیں ہوتی، شکلیں بھی یاد نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے. اسے پتہ ہے کہ میری ماں کون ہے، وہ ماں کے علاوہ کسی اور کا دودھ نہیں پیتا. اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ طاقت رکھی ہے کہ اس کو ضمیر کی آواز عطا کی ہے. جو یہ سمجھتا ہے نا کہ میرے اندر یہ آواز ہے، وہ معاشرے میں اور آخرت میں اس کے لیے کافی زیادہ سامان ہے. آخرت میں ہدایت کا سامان دنیا میں بھی ملے گا اسے، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا فرمائے گا جو ضمیر کی آواز کو لے کر چلتا ہے. جو ضمیر کی آواز کو دباتا ہے، دبوچ لیتا ہے، وہ چلتی پھرتی ایک لاش ہے. اور ضمیر کی آواز ہی ایسی آواز ہے کہ جس کو اجاگر کرنے سے، بلند کرنے سے انسان کو بقا حاصل ہوتی ہے. سورۃ
قیامہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا بَلِ الْإِنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرًا، بلکہ انسان اپنے آپ کو خوب جانتا ہے، انسان اپنے آپ کو خوب جانتا ہے، اسے پتہ ہے سارا کہ میں کیا کر رہا ہوں، میرے لیے یہ کیا ہے، وہ کیا ہوگا، اسے سارا پتہ ہے۔ وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرًا، وہ چاہے پوری کائنات کے بہانے لے کر آ جائے، اسے پتہ ہے، وہ چاہے طرح طرح کی باتیں تراش کر لے آئے، بہانے لے آئے۔ ہمارے پاس بہانے بڑے ہیں، ابھی بچہ ہے، اسے سمجھی کیا ہے، یہ بھی بہانہ ہے۔ تھوڑا سا جوان ہو گیا ہے تو بچوں کی شادی کرنی ہے، یہ بھی بہانہ ہے۔ ابھی تو جوانی ہے، ابھی اس نے دیکھا کیا ہے، یہ بھی بہانہ ہے۔ اور اب بوڑھا ہو گیا ہے، اب اس سے کچھ ہوتا نہیں ہے، یہ بھی بہانہ ہے۔ بڑے بہانے ہیں، لیکن فرمایا انسان کو پتہ ہے، اس کا جو دل ہے نا، یہ دل سے جو آواز نکلتی ہے نا، اس کو ضمیر کی آواز کہتے ہیں۔ جس کا دل زندہ ہے اس کو ضمیر کی آواز کہا جاتا ہے۔ آپ کی زبان بسا اوقات جھوٹ بول سکتی ہے، لیکن جو دل سے آواز آئے گی نا، وہ حق اور سچ ہوگی۔ زبان جھوٹ بول رہی ہے اور آپ کا دل ہی آپ کو مشورہ دے گا یہ بول تو جھوٹ رہا ہے، حالانکہ یہ بات ایسی نہیں ہے۔ وہ دل سے جو آواز نکلتی ہے نا، اہل شریعت نے، اہل طریقت نے، قرآن و حدیث کے نچوڑ نے اس کو ضمیر کی آواز کہا ہے کہ ضمیر کی آواز کتنی ضروری ہے۔ میرے عزیز یاد رکھیں، جو بھی بات ہوتی ہے وہ حق اور سچ کیا کریں، دل کی سنا کریں۔ جو دل کہتا ہے نا، دل کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتا۔ انسان کا سب سے بڑا مفتی دل ہوتا ہے، دل کبھی بھی انسان کو غلط مشورہ نہیں دیتا۔ انسان کیا، ان کی طبیعت کچھ اور ہوگی، اس کا مزاج کچھ اور ہوگا، لیکن دل جو ہے نا وہ انسان کو زندہ رکھتا ہے، وہ انسان کو حقیقت بتاتا ہے، حق کا رستہ بتاتا ہے کہ یہ حق کا رستہ ہے۔ بسا اوقات لوگ سوال پوچھتے ہیں اور پوچھ کر یہ بھی کہتے ہیں میں نے فلاں صاحب سے بھی پوچھا، فلاں سے بھی پوچھا۔ تو تجزیہ یہ ہے کہ وہ جو زیادہ سوالات کرتے ہیں نا، تو ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی رعایت مل جائے۔ ایک بندہ طلاق بھی دے دیتا ہے اور بعد میں اس میں رعایت بھی مانگتا ہے۔ تو رعایت ہمارے بہانے، ہماری یہ کمیاں، صحابہ کرام علیہم الرضوان رضی اللہ تعالی عنہم کے 14 سوال ہیں ٹوٹلی قرآن مجید میں جو انہوں نے کیے ہیں، وہ عملی میدان میں آئے ہیں، عمل کر کے بتایا ہے یہ کام کرنا ہے ہم نے۔ سوالات کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ کہیں ہمیں رعایت مل جائے، کبھی آسانی مل جائے۔ لیکن میرے عزیز یاد رکھیں، ضمیر کی آواز پیدا کریں، حق کا رستہ جلدی مل جائے گا، اللہ کا قرب جلدی مل جائے گا۔ جو حق کے رستے پر چلتے ہیں ان کو دنیا میں مشکل نہیں ہوتی، ان کے لیے آسانیاں ہوتی ہیں۔ حضرت وابسہ، حضور نے طریقہ بتایا ہے کہ ضمیر کی آواز کیسی ہوتی ہے۔ حضرت وابسہ کتنا پیارا صحابی کا نام ہے، ہمیں بچوں کے نام رکھنے کے لیے نہیں ملتے، عجیب عجیب سے نام رکھے ہوتے ہیں ہم نے۔ حضرت وابسہ یہ حضور کے صحابی ہیں، اور یہ وہ والے صحابی ہیں کہ جن کا جسم میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے ساتھ مس ہوا ہے۔ اتنے مبارک صحابی، برکت والے صحابی۔ حضرت وابسہ فرماتے ہیں کہ میں گھر میں بیٹھا ہوا تھا تو میں سوچنے لگا، یہ نہیں فرمایا کہ میں بولنے لگا، میں سوچنے لگا کہ آخر نیکی کسے کہتے ہیں، شر کسے کہتے ہیں، بدی کسے کہتے ہیں اور شر کسے کہتے ہیں، برائی کیا ہے، اچھائی کیا ہے، یہ میں سوچنے لگا۔ میرے اندر سے آواز آئی، اے وابسہ سوچ کیوں رہا ہے، سامنے تیرے دریا علم کا بہہ رہا ہے، مدینے والے مصطفیٰ قریب ہیں، جا کر پوچھا۔ جی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا اور پوچھا وہاں سے کہ شر کیا ہے، نیکی کیا ہے۔ حضرت وابسہ فرماتے ہیں میں نے وضو کیا، مسجد نبوی کا قصد کیا، حضور کی بارگاہ میں جانے کا ارادہ کیا،
تو میں جب مسجد میں پہنچا نا تو مسجد صحابہ کرام سے بھری ہوئی تھی، اور اصول یہ ہے کہ جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جانا چاہیے۔ میں بعد میں آیا تھا، میں پیچھے بیٹھ گیا۔ حضور کے علم پر قربان جائیں، حضور نے میری طرف دیکھا تو فرمایا ادنو منی یا وابسا، اے وابسا ذرا اور قریب آ جا، جی اے وابسا ذرا اور قریب آ جا۔ آپ فرماتے ہیں میں 7ویں صف میں جا کر بیٹھ گیا۔ جب میں بیٹھا تو حضور نے پھر میری طرف دے کر فرمایا ادنو منی یا وابسا، اے وابسا ذرا اور قریب آ جا۔ آپ فرماتے ہیں میں 3ری صف میں بیٹھ گیا جا کر۔ حضور نے مسکرا کر پھر فرمایا ادنو منی یا وابسا، وابسا ذرا اور قریب نہیں آ جاتا؟ حضرت وابسا فرماتے ہیں کہ میں اتنا قریب ہو گیا کہ حضور کے گھٹنے مبارک سے میرے گھٹنے مس ہونے لگے، میرے گھٹنے ملنے لگے، اور میں اپنے مقدر پر ناز کرنے لگا، اور صحابہ میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگے اور رشک کرنے لگے کہ وابسا کی کیا قسمت ہے، کتنے برکت والے ہیں کہ حضور کے جسم کے ساتھ ان کا جسم لگ گیا ہے۔ یہ بھی تو ہر کسی کو نصیب نہیں نہ ہوتا اس طرح کا۔ وہ شاعر نے کہا تھا نا، ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی، اس در کا تو درباں بھی جبریل امی ہے۔ جی یہ ہر ایک کو کہاں میسر ہوتی ہیں یہ باتیں۔ حضرت وابسا فرماتے ہیں میں حضور کے جسم کے ساتھ میرا جسم مس ہو گیا، میں اپنے مقدر پہ ناز کرنے لگا۔ حضور نے فرمایا وابسا کیا کام ہے، کوئی پوچھنے آئے ہو بات؟ میں ابھی بتانے ہی لگا تھا، حضور نے فرمایا تم خاموش ہو جو میں بتاتا ہوں تو کیا پوچھنے آیا تھا، تو کیا سوچ کر آیا ہے؟ بے خبر ہو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ حضور نے فرمایا تو خاموش ہو جا میں بتاتا ہوں۔ حضرت وابسا خاموش ہیں۔ حضور نے نا اپنا ہاتھ دایاں حضرت وابسا کے دل پہ رکھا اور زور سے ذرا لگایا۔ فرمایا اے وابسا تو مجھ سے نہ پوچھ، تو اپنے دل سے پوچھ لے کہ نیکی کیا ہوتی ہے، شر کیا ہوتا ہے۔ جی نیکی کیا ہوتی ہے، شر کیا ہوتا ہے، اچھائی کیا ہوتی ہے، برائی کیا ہوتی ہے۔ تو حضرت وابسا فرماتے ہیں جب حضور نے اتنا کہا نا تو ساتھ ہی کہنے لگے اب تیرے دل کو مفتی بنا دیا ہے، دین کا عالم بنا دیا ہے، اس سے تو جو پوچھے گا یہ تجھے وہی بتائے گا۔ حضرت وابسا فرماتے ہیں جب حضور نے اتنا کہا نا تو فرمانے لگے تیرا دل کیا کہہ رہا ہے، تیرے اندر سے آواز کیا آ رہی ہے؟ تو حضرت وابسا کہنے لگے حضور میرے اندر سے آواز آ گئی ہے کہ جو کام کر کے تجھے سکون مل جائے نا وہ نیکی ہوتی ہے، اور جو کام کر کے تیرے دل میں کھٹکا رہے پتہ نہیں یہ صحیح ہے یا نہیں، جی وہ برائی ہوتی ہے۔ حضرت وابسا فرماتے ہیں کہ مجھے پھر پتہ چل گیا جو میں کام کرتا مجھے سکون ملتا تو میں سمجھتا یہ نیکی کا کام ہے، یہ اچھا کام ہے۔ جو آپ کو کام کر کے سکون مل جائے، راحت مل جائے، آرام مل جائے اور آپ کہیں الحمدللہ میں نے کوئی اچھا کام کر لیا ہے، وہ سمجھائیں یہ نیکی ہے، وہ نیکی ہے۔ اور جو کام کر کے آپ کے دل کو سکون نہ ملے، نیند نہ آئے، بے چین رہیں آپ، وہ سمجھ لیں کہ وہ برائی ہے، وہ شر ہے، وہ گناہ ہے۔ حضور نے واضح کر دیا۔ حضور نے فرمایا ایک حلال ہے وہ بھی واضح ہے، ایک حرام ہے چیز وہ بھی واضح ہے، لیکن ایک شک والی چیز ہے، پتہ نہیں ٹھیک ہے یا نہیں۔ فرمایا شک والی چیز سے بھی بچو، اس سے بھی بچو۔ میرے عزیز یاد رکھیں، ضمیر کی آواز سنیں، دل کی آواز سنیں، آپ کا دل کیا کہتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ رواج ہے کہ جس طرح کی ہوا چلتی ہم اسی طرح کے چلے جاتے ہیں، جس طرح ہوا چلی ہم ادھر ہی چلے گئے، جہاں پہ ہم نے دیکھا رش زیادہ ہے لوگ وہاں پہ چلے گئے، جہاں دیکھا لوگوں کا ہجوم ہے لوگ کدھر جا رہے ہیں ہم ان کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ ہم نے نہیں دیکھا کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے، لیکن صحابہ نے بتایا کہ حق کا رستہ اپنانے سے ملتا کیا ہے۔ صحابہ نے یہ بتایا، حضور نے یہ تربیت کی۔ وہ جناب فرعون کی بیوی حضرت آسیہ، فرعون تھا نا تو اس کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا بڑی نیک خاتون تھی، اور آپ پہچان گئی تھی کہ حق کا رستہ کیا ہے اور باطل کا رستہ کیا ہے، آپ کو پتہ چل گیا تھا۔ ہم تو پورے معاشرے میں ڈھونڈتے ہیں نا، ہمیں حق ملتا ہی نہیں ہے، حق کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں۔
آپ فرماتی ہیں میں نے حق کو پہچان لیا تھا، رات کا وقت تھا، فرعون نے کہا تیری بادشاہت جائے گی، تیری بادشاہت ختم ہو جائے گی، تو یہ چھوڑ دے۔ فرمایا نہیں میں نہیں چھوڑ سکتی۔ موسیٰ کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دے، تو ملکہ ہے، تو مار پڑے گی تجھے۔ حضرت آسیہ فرمانے لگی پڑھنے دے۔ جو 20 کنیزیں خدمت کے لیے تھی، وہی 20 کنیزوں نے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا، مارا۔ فرعون نے تلوار کے ساتھ زخم لگائے اور مرچیں بھر دیں۔ ٹھنڈی رات تھی، آدھی رات کا وقت تھا، پاس سے موسیٰ علیہ السلام گزرے۔ موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے آسیہ تیرا کیا حال ہے؟ تو حضرت آسیہ کہنے لگی حضور میرا حال چھوڑیں، یہ بتاؤ کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے یا ناراض ہے؟ میرا رب راضی ہے یا ناراض ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے اگر تم اس حق کے رستے پر نکلی ہے تو چاہے تیری بادشاہت چھوٹ جائے، یہ تیرا جناب آنا جانا، یہ تیرے کنیزیں جو تیری خدمت کے لیے تھی یہ چلی جائیں، لیکن تو حق کے رستے پہ ہے نا، اللہ تو اس سے راضی رہے گا۔ جب حق پر انسان ہوتا ہے، جب اس کا ضمیر مطمئن ہوتا ہے تو پھر دنیا چاہے جو مرضی کہے، وہ ضمیر تو مطمئن ہے نا۔ جب آپ حق پر ہوں تو سارا مصر کہتا رہے کہ یوسف علیہ السلام معاذ اللہ غلط ہیں، انہوں نے غلط کیا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام فرمایا کرتے تھے میں نے غلط نہیں کیا، لوگ چاہے جو مرضی کہتے ہیں کہتے رہیں، لیکن میرا ضمیر مطمئن ہے، مجھے تو پتا ہے نا، اور میرے دل کو تو پتا ہے نا میں نے کچھ کیا ہے یا نہیں۔ آپ حق پر ہے نا تو لوگ چاہے جو مرضی کہتے رہیں، آپ کا ضمیر مطمئن ہونا چاہیے، آپ کا ضمیر مطمئن ہونا چاہیے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضور کے صحابی ہیں اور بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ دیکھو نا حضرت امام حسین حق پر تھے کہ نا، حق پر تھے تو 22,000 کا لشکر آیا تھا نا، تو ادھر 17 لوگ تھے، تو سب نے سب سے پہلے جس نے رستہ حضرت امام حسین کا روکا تھا اس کا نام حر بن یزید تھا، یزید کا بیٹا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رستہ روکا حضرت امام حسین کا، اور میں یزیدیوں کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ میں نے جب حضرت امام حسین کی تقریر سنی نا، سب سے پہلی تقریر سنی، تو مجھے اللہ نے حق کا رستہ دکھا دیا، صراط مستقیم والا رستہ دکھا دیا۔ آپ فرماتے ہیں میں عمر بن یزید کے پاس گیا، میں نے اسے جا کر کہا کہ واقعی تم حسین کو شہید کرنے آئے ہو؟ تمہیں پتہ نہیں ہے وہ جگرے رسول ہیں، گوشہ رسول ہیں، نور دیدہ بطول ہیں، آپ ان کو شہید کریں گے؟ فرمایا ہاں ہم نے شہید کرنا ہے، تم نے تو کہا تھا ہم صرف رستہ بند کریں گے، پانی بند کریں گے اور چند منٹ کے بعد چلے جائیں گے، لیکن آپ نے شہید کرنا ہے۔ فرمایا شہید کرنا ہے۔ سب کے پاس گیا، شمر کے پاس بھی گیا، شہید کرنا ہے۔ حضرت حر بن یزید آپ فرماتے ہیں میں سب کے پاس گیا، ایک ایک کر کے سب کو میں نے کہا تم نے واقعی شہید کرنا ہے حسین ابن علی کو؟ سب نے کہا ہم نے شہید کرنا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں حسین کے پاس چلا گیا، حضرت امام حسین میری طرف دیکھ کر فرمانے لگے تو یہاں پر کیا لینے آیا؟ ہم 70 ہیں، وہ 22,000 ہے، تو نے مرنا ہے یہاں پہ، آپ کو مرنا ہوگا۔ حضرت حر بن یزید فرمانے لگے حسین میں ضمیر کا قیدی ہو کر مرنے سے بہتر ہے کہ میں حسین کا غلام ہو کر مر جاؤں۔ مجھے پتا ہے کہ آپ حق پر ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی میں نے یزیدیوں کا ساتھ دیا، ان کے ساتھ مل کر میں مجرم بنا، تو میری قبر میں تو جناب جزر بھونکا رہے گا، قبر میری پھٹتی رہے گی، میرے قبر میں سکون نہیں ملے گا۔ میں بہتر ہوں کہ ان کا قیدی ہو کر مرنے سے بہتر ہے میں حسین کا غلام ہو کر مر جاؤں، ساری زندگی میری قبر میں عذاب ہوتا رہے، کیا فائدہ ہے؟ حضرت حر بن یزید نے بتایا کہ ضمیر کا قیدی ہو کر نہ مرے۔ ضمیر کا قیدی آپ کے سامنے جتنا بھی بڑا شخص کھڑا ہے، اگر آپ کو پتہ ہے نا یہ حق بات ہے تو آپ حق بیان کریں، آپ حقیقت بتائیں، آپ سچائی بیان کریں، کیا ہوگا؟ دنیا سے چلے جائیں گے، معاملہ یہی ہوگا، اس کے علاوہ تو کچھ ہو نہیں سکتا۔ لیکن حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قریش مکہ نے ہم پر بڑے ظلم کیے، حضور نے فرمایا جاؤ حبشہ ہجرت کر جاؤ۔ سنا ہے کہ نجاشی بادشاہ وہاں کا بڑا اصول پسند ہے،
حضرت عثمان غنی بھی اس میں شریک تھے۔ صحابہ کرام کا نورانی قافلہ سفر جاری ہو گیا، لیکن قریش مکہ کو ابھی بھی سکون نہ آیا، وہ حسد کی آگ بڑھتی رہی۔ قریش مکہ کے دو سردار جو کافر تھے بڑے بڑے، وہ تحفے لے کر گئے حبشہ کا، اور نجاشی کا جو بادشاہ تھا نجاشی، اس کے حواری جو تھے وزیر وشیر تھے، ان کو جا کر تحفے دیے، اور بادشاہ کو بھی تحفے دیے۔ ایک بڑا پیارا قیمتی جبہ بادشاہ کو بھی دیا کہ یہ ہمارے حق میں نرم ہو جائیں گے، جناب ہماری بات مانیں گے۔ اور جب تحفے دے دیے تو وہ قریش مکہ جو کافر تھے بڑے بڑے سردار تھے، وہ کہنے لگے کچھ لوگ نا ہمارے قبیلے سے بھاگ کر یہاں آ رہے ہیں، ان کو نکال دینا۔ وہ پتہ نہیں نعوذ باللہ کون سا دین لے آئے ہیں، اب بھائی بھائی میں لڑائی ہوتی ہے، وہ ہمارے بتوں کو بھی نہیں مانتے جی، وہ ہماری کسی بات کو نہیں مانتے، وہ بھائی بھائی میں لڑائی کرتے ہیں، پتہ نہیں کون سا دین لے آئے ہیں، آپ ان کے بارے میں فیصلہ کریں۔ تو جو بادشاہ کے نا وزیر تھے وہ بھی کہنے لگے جی بادشاہ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیونکہ نرم جو کر لیا تھا تحفے دے کر، وہ کہنے لگے قریش مکہ کے جو لوگ ہیں یہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا میں یک طرفہ فیصلہ نہیں کروں گا، میں وہی کروں گا جو میرے ضمیر کی آواز ہوگی، میں ان کو بلاؤں گا پھر فیصلہ کروں گا، جو میرے دل کو اچھا لگے گا میں وہ فیصلہ کروں گا۔ ان کو بلایا گیا، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ میں مشورہ کیا، تو ایک صحابی کہنے لگے جعفر طیار کو کہ آپ مشورہ بات کرنا، آپ بات کرنے کا سلیقہ رکھتے ہیں، نجاشی کے دربار میں آپ بات کرنا۔ تو حضرت جعفر طیار فرمانے لگے پھر میں نہ آپ کی سنوں گا نہ کسی اور کی سنوں گا، میں وہی نجاشی کے دربار میں کہوں گا جو میرے رسول پاک نے سکھایا ہوا ہے مجھے، میں وہی بات کروں گا نجاشی کے دربار میں جا کر۔ چلے گئے۔ اب نجاشی نے کہا کہ یہ جو لوگ آئے ہوئے ہیں یہ کہتے ہیں کہ آپ نے کوئی نیا دین لے آئے ہیں، آپ گلے کاٹتے ہیں، سنا ہے۔ تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے اے نجاشی ہم پہلے گلا کاٹا کرتے تھے، لیکن جب اللہ نے ہمارے درمیان رسول بھیجا نا اب ہم گلے کاٹتے نہیں، گلے ملا کرتے ہیں، اب ہم گلے ملا کرتے ہیں، اب ہم ہمسایوں کا بھی حقوق ادا کرتے ہیں، اب ہم آپس میں نرمی سے بات کرتے ہیں، یہ جہلیت والی باتیں ختم ہو گئی ہیں۔ نجاشی نے کہا اچھا یہ بات ہے۔ تو حضرت جعفر طیار کہنے لگے جی یہی بات ہے، یہ رسول پاک نے ہمیں بتایا ہے۔ حضرت جعفر طیار نے جب اتنا کہا نا تو نجاشی کہنے لگا چلو پھر اپنے وطن میں جا کر آپ ٹھہرو، آپ کو کوئی نہیں روکے گا۔ تو وہ جو قریش مکہ تھے وہ کہنے لگے یہ بھی آپ نے ان کی بات مان لی ہے، آپ فرمانے لگے یہ میں نے ان کے نہیں مانی، یہ میں نے اپنی ضمیر کی مانی ہے، یہ میں نے ضمیر کی مانی ہے۔ اور نجاشی کا طریقہ یہ تھا کہ جو بھی اس کے دربار میں آتا تھا وہ پہلے سجدہ کرتا تھا۔ جب حضرت امام جعفر آئے نا، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ آئے تو آپ نے سجدہ نہیں کیا۔ اب قریش مکہ کہنے لگے دیکھا ان کے اندر کتنا غرور ہے، کتنا تکبر ہے، آپ کو سجدہ ہی نہیں کیا، یہ اپنا نیا دین لے کر آ گئے ہیں۔ تو نجاشی نے کہا بھی تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ میری بارگاہ میں جو پہلے آتا ہے وہ سجدہ کرتا ہے، تم نے سجدہ ہی نہیں کیا۔ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ہم سجدہ نہیں کرتے، ہمارے رسول پاک نے بتایا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ہم سجدے نہیں کرتے۔ پہلے سجدے ہوتے تھے لیکن جب سے اللہ کے پیارے پیغمبر ہمارے درمیان آئے انہوں نے بتایا ہے کہ سجدہ صرف ایک ذات کو ہوگا، وہ لا الہ الا اللہ والی ذات ہے، اس کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں ہوگا۔ جب کسی صحابی نبی کو سجدہ جائز نہیں ہے تو پھر مولوی اور جناب علامہ صاحب پیر صاحب کو کیسے سجدہ ہو سکتا ہے؟ حضرت جعفر طیار نے بتایا کہ نہیں سجدہ نہیں کرنا ہم نے۔ اب حضرت جعفر طیار نے جب اتنا کہا تو وہ نجاشی بادشاہ وہ کہنے لگا اگر میں آپ کے اشتعال کو دیکھوں نا تو میں گردنیں کاٹ دوں، آپ کے اشتعال کو دیکھوں تو گردنیں کاٹ دوں، اگر میں اپنے دل کی آواز سنوں نا، ضمیر کی آواز سنوں تو کہہ تو تم ٹھیک رہے ہو کہ انسانوں کو سجدہ کیسے ہو سکتا ہے، میں بھی تو آپ کی طرح کا انسان ہوں نا، آپ کے دو کان ہیں میرے بھی دو کان ہیں، تو سجدہ کس بات کا؟ قریش مکہ بڑے غصے سے ہوئے کہ نجاشی بادشاہ کو کیا ہو گیا ہے، یہ ہر بات ہر فیصلہ ان کا کر رہا ہے، اپنے دل کی آوازیں سن رہا ہے۔ کہنے لگے
نجاشی کہنے لگا جاؤ مسلمانوں اپنے وطن میں رہو، جہاں تمہارا دل چاہتا ہے آزادی کے ساتھ زندگی بسر کرو۔ اور قریش مکہ کو کہا یہ تحفے اٹھاؤ اور اپنے گھر نکل جاؤ۔ اب مسلمان واپس آ گئے جہاں پہ رہتے تھے۔ رات ابھی کافروں کو ٹھہرنا تھا، جب صبح ہوئی نا تو قریش مکہ نے پھر وہ جناب نجاشی کے دربار میں آ گئے، کہنے لگے نجاشی ایک بات رہ گئی تھی رات کو، آپ عیسائی ہیں نا؟ نجاشی نے کہا جی میں عیسائی ہوں۔ آپ کو پتہ ہے وہ مسلمان عیسائیوں کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، معاذ اللہ، وہ یہ کہتے ہیں۔ نجاشی نے کہا اچھا وہ یہ کہتے ہیں، ان کا عقیدہ یہ ہے، بلاؤ ان کو مسلمانوں کو۔ اب مسلمانوں کے پاس پیغام پہنچا، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام ملا تو پریشان ہو گئے، رات کو مکمل بات ہو گئی تھی، اب کون سی بات رہ گئی ہے؟ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں پھر مسلمانوں کو لے کر آیا نجاشی کے دربار میں۔ نجاشی نے کہا تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں؟ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے جی ہم نہیں مانتے، ہم اللہ کا بیٹا نہیں مانتے، ہمارے رسول پاک نے بتایا ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ وہ اللہ کے پاک بندے ہیں، وہ روح اللہ ہیں، اور پاک مریم کے پاک بطن اطہر سے پیدا ہوئے ہیں اللہ کی قدرت سے۔ ہم نہیں مانتے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، وہ نبی ہیں، وہ پیغمبر ہیں، وہ اللہ کے پیارے رسول ہیں۔ نجاشی نے کہا اگر میں تمہیں دیکھوں نا تو میں سب کی گردنیں کاٹ دوں۔ آپ فرمانے لگے میں دل کی آواز سنوں گا، میں ضمیر کی آواز سنوں گا۔ آپ فرمانے لگے میری بات سے عیسائی ناراض ہوتے ہیں تو ہو جائیں، لیکن جو مسلمان کہہ رہے ہیں وہ حق اور سچ کہہ رہے ہیں، وہ حق اور سچ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، وہ پیغمبر ہیں، وہ رسول ہیں، وہ روح اللہ ہیں۔ اب قریش مکہ نے بڑا ظلم و ستم کیا، وہ آپس میں لڑنا شروع ہو گئے۔ اب وہ مسلمان واپس آ گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا ماجرا سنایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ایک خط لکھا، اس کو کہا کہ تم مسلمان ہو جا۔ تو نجاشی کہنے لگا حضور میں مسلمان ہو گیا ہوں، ساتھ اپنا بیٹا بھیجا اور خط لکھ کر دیا کہ حضور میں مسلمان ہو گیا ہوں، لیکن اگر میں نے اعلان کر دیا نا میں مسلمان ہو گیا ہوں تو یہاں کچھ معاملہ اور ہو جانا ہے، لڑائی جھگڑا ہو جانا ہے، تنازع ہو جائے گا۔ اب کچھ ہی دن کے بعد نجاشی کا وصال ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں اعلان کیا مسلمانوں تمہارا بھائی دنیا سے چلا گیا ہے، چلو صفیں سیدھی کرو، اس کا نماز جنازہ پڑھاتے ہیں، اس کا نماز جنازہ پڑھاتے ہیں۔ نجاشی مرا تو ضمیر کی آواز لے کر مرا، ضمیر کی آواز کو بتاتا رہا، حق بیان کرتا رہا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واحد اور ایک غائبانہ نماز جنازہ پڑھایا ہے، وہ بھی نجاشی کا، اور اس لیے نہیں پڑھایا کہ وہ نجاشی تھا، بلکہ اس کا کسی نے نماز جنازہ پڑھا ہی نہیں تھا، وہ یہی سمجھتے تھے یہ عیسائی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا وہ مسلمان ہے، تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھایا۔ کس لیے کہ اس نے ضمیر کی آواز بلند کی تھی، اس نے دل کی سنی تھی، اس نے یہ دیکھا تھا کہ حق کیا ہے، سچ کیا ہے، باطل کو اس نے جھٹلا دیا تھا۔ اور ابن کثیر نے یہ لکھا ہے کہ جب اس کو دفن کیا نا تو حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں کہ جب اس کو دفن کیا نا تو اس کی قبر سے نور نکل رہا تھا، اس کی قبر سے روشنی نکل رہی تھی، اور حضور فرما رہے تھے پتہ ہے تمہارا بھائی کیوں گیا ہے دنیا سے؟ اس لیے گیا ہے کہ وہ حق بیان کر کے گیا ہے۔ اور پھر نبی پر یہ واقعہ میں بڑے لطف سے بھی بیان کرتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرماتے ہیں کہ جب نجاشی سے کچھ مہمان آئے نا حبشہ سے، نجاشی نے مہمان بھیجے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا استقبال کیسے کیا، ان کا مہمان نوازی کیسے کی۔ جو پہلے مہمان آتا وہ ان کا طریقہ یہی ہوتا، صحابہ میں بانٹ دیا جاتا، تم لے جاؤ، تم کھانا کھلا دینا، کھانا باہر سے آئے گا، اس سے آئے گا۔ لیکن جب حبشہ سے مہمان آئے نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے مہمان بانٹنے نہیں ہیں، میں ان کا خود استقبال کروں گا۔ پہلے یہ ہوتا تھا حضرت بلال استقبال کرتے تھے، مہمان نوازی کرتے تھے، سلمان فارسی کرتے تھے، لیکن حضور نے اب ان کا استقبال خود کیا، مہمان نوازی خود کی، اور فرمایا اب باہر سے کھانا نہیں آئے گا، اب جناب گھر میں یا حضرت عائشہ کھانا بنائے گی یا حضرت فاطمہ کھانا بنائے گی۔
اور ان کے لیے حضور خصوصی ترکی خیمہ لگواتے. بڑا قیمتی ہوتا تھا ترکی خیمہ. جس طرح آج کل مارکی شارکی کا رواج ہے نا، اس وقت ترکی خیمے لگتے تھے. اور صحابہ کہتے ہوتے تھے مہمان نوازیاں پہلے بھی ہوتی تھیں، لیکن یہ اب حبشہ سے مہمان آتے ہیں، آپ بڑا ادب کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، کیا بات ہے. حضور مسکرا کر فرماتے میرے صحابہ، جب میرے صحابہ حبشہ گئے تھے نا تو نجاشی نے بڑا ادب کیا تھا، بڑی مہمان نوازی کی تھی، بڑا خیال رکھا تھا. جو میرے صحابہ سے پیار کرے میں ان سے پیار نہ کروں؟ جو میرے صحابہ سے محبت کرے، مہمان نوازی کرے، میں ان سے نہ کروں؟ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ضمیر کی آواز دے، ہم حق اور سچ بیان کریں.